بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت سے ملاقات۔ تصور کریں آپ اپنے بستر پر لیٹے ہیں، گھر والے آپ کے ارد گرد بیٹھے رو رہے ہیں، آپ سب کچھ سن رہے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ آپ کی نظریں چھت پر ہیں مگر آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کے کمرے میں ایک ایسی ہستی داخل ہو چکی ہے جسے آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ جی ہاں، وہ ہے ملک الموت۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ رحمت کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ؟ اسلام ہمیں وہ حقیقت بتاتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عمل پاؤں کی طرف سے شروع ہو کر اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اس وقت کمرے کا ماحول بدل جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ صرف وہی محسوس کرتا ہے جو اس مرحلے میں ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے۔ کتنی آسانی، کتنی نرمی! یہ اللہ کا اپنے بندے پر انعام ہوتا ہے۔ لیکن جب گناہگار کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کانٹوں والی شاخ کو گیلی اون میں سے کھینچا جا رہا ہو۔ سوچیں کتنا دردناک منظر ہوگا۔ اسی وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مومن کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر، اور گناہگار کے لیے انتباہ اور سختی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس ایک لمحہ اور مل جائے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ لے یا سچی توبہ کر لے۔ لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کو فرشتوں کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آنسو جو آج بہائیں شاید اسی لمحے کے لیے ہو۔ یہ منظر نہ صرف کسی اور کے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ سوال یہ نہیں کہ موت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ جب ملک الموت آئیں تو آپ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اب بھی وقت ہے، ایک سجدہ، ایک توبہ، ایک دعا، شاید یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ شاید ایک دعا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔